روز جمعہ ہے، وقت کے امام کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا پرسہ پیش کرتے ہوئے صلوات پڑھ دیجیے گا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ فاتحہ نظر شہداء کربلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ پروردگار قلب امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ مالک وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ امام کے وجود مقدس کے طفیل عزاداری پرصداری ذکر اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ امام کے وجود مقدس کے طفیل تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ ہمارے گزشتگان کے درجات بلند فرما۔ جتنے احباب مومنین مومنات بیمار ہیں، ہر قسم کی جسمانی روحانی بیماری سے شفائے کلی عنایت فرما۔ ایک مومنہ ہیں، کچھ لوگ خاص ہیں جنہوں نے التماس کی ہے شفا یابی کے لیے۔ پروردگار حاضرین سامعین میں سے جنہوں نے التماس کی، ان تمام کے احباب میں سے جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں، ہر قسم کی جسمانی روحانی بیماری سے شفائے کلی عنایت فرما۔ ہمارے دلوں کو علوم محمد و آل محمد سے منور قرار فرما۔ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ حج و زیارات عمرہ کی سعادت ہم تمام کو نصیب فرما۔ زائرین ابا عبداللہ الحسین میں ہمارا شمار فرما۔ تمام زائرین کی حفاظت فرما۔ بار بار قبر امام حسین کی زیارت کا شرف نصیب فرما۔ پالنے والے بحق شہزادی کونین ہمارا گریہ ہماری عزاداری نصرت امام حسین میں ایک قدم قرار فرما۔ عزاداری پرصداری ذکر اہل بیت کو جناب سیدہ کے قلب کے سکون کا سبب قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ تمام حاجات کی قبولیت کی نیت سے، عزاداری کی قبولیت کی نیت سے صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ واحاط بکل شیء علما وهو فی مکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ مجیدا لم یزل محمودا لا یزال والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله البررة الكرام لا سيما ابن عمه علي عليه السلام الذي نسبه علما للإسلام ورفعه لكسر الأصنام جازم أعناق النواصب اللئام واللعنة الله على كل من ظلم على محمد وآل محمد عليهم السلام أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العلي العظيم۔ صلوات
صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائه عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب بصدائے بلند السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد وعلى أصحاب وعلى عباس الحسين صلوات. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. ارباب المدانش ناصران اسلام اس عنوان سے مجالس اعضاء میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. امام علیہ السلام کے انتہائی قریبی صحابی ہیں ابو سلط الہروی. بہت قریبی صحابی ہیں 8ویں امام کے بالخصوص اور 9ویں امام کے بھی صحابی رہے ہیں. ان کی مدح میں احادیث ہیں روایات. بہت عظیم المرتبہ شخصیت ہے. ابا سلط الہروی اور شاہ عبدالعظیم الحسنی کے نام سے جو مشہور ہیں وہ دوسرے ہیں. دونوں ہستیاں امام کے باوفا اصحاب ہیں. عبدالعظیم الحسنی یہ بھی 8ویں امام کا دور انہوں نے پایا. شاید میں ابا سلط الہروی کا ذکر نہیں کر سکوں، ایک روایت ذکر کرنا ہے خاص طور سے. پہلے ان ہستیوں کا مقام سمجھ لیجئے کہ کتنے عظیم المرتبہ شخصیات ہیں. عبدالعظیم الحسنی، ابا سلط الہروی، چند ہستیوں کا میں نے ذکر کیا ہے اجداد نبی کے حوالے سے جنہوں نے اسلام کی نصرت کی. ابھی ابا سلط الہروی بہت عظیم شخصیت ہیں. 9ویں امام نے معجزات دکھلائے. 8ویں امام کی شہادت کے بعد خاص طور سے مأمون نے انہیں قید کر لیا تھا. وہ جو پورے معجزات دکھلائے تھے ابا سلط الہروی نے امام کے کہنے پر. طویل روایت ہے، میں اشارہ کروں گا، کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں، سنیے گا. معجزات کیا دکھلائے تھے؟ جب مأمون آئے جس کا گمان یہ ہے، مأمون آئے جس کا گمان یہ ہے کہ ہم جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ہمارے بعد والا معصوم نماز جنازہ نہیں پڑھاتا. اس کا گمان یہ ہے میرا بیٹا محمد تقی جواد مدینہ میں ہے، اعجاز امامت سے خراسان آئے گا اور ابا سلط ہروی چند نشانیاں عطا کرے گا، وہ مامون کو دکھا دینا. طویل روایت ہے. اب جناب ابا سلط ہروی نے جب مامون آ گیا امام کے بتائے ہوئے معجزات دکھلائے. امام نے کچھ کلمات کی تعلیم دی تھی، کچھ کلمات کی تعلیم دی، وہ کلمات کی تلاوت کی. وہ جس جگہ قبر بننی تھی پانی آ گیا تھا. اشارہ کر رہا ہوں روایت کی طرف، اس ہستی کا مقام سمجھ آ جائے اور عبدالعظیم الحسنی کا. پھر اپنے موضوع سے میں رب دوں گا کہ کیا ہستی ہے یہ، اور امام علیہ السلام نے ان کو جہنم میں جانے کے حوالے سے تنبیہ کر دی ہے. کتنی عظیم ہستی ہیں، لیکن امام نے تنبیہ کی ہے کہ اگر ایک کام تم نے کیا تو تم سیدھے جہنم میں چلے جاؤ گے. بہت توجہ کیجئے، وہ کام کیا ہے، بہت توجہ کیجئے. اچھا، اب میں روایت بیان کر ہی دوں جب بات نکلی ہے تو. عبدالعظیم الحسنی ابا سلط الہروی، امام علیہ السلام نے کچھ کلمات سکھلائے تھے، تلاوت کی، اس جگہ پانی بھر آیا.
امام نے کہا کچھ ٹکڑے دے کے گئے تھے 8ویں امام، روٹی کے کچھ ٹکڑے دے کے گئے تھے، جب تم کلمات پڑھو گے تو چھوٹی چھوٹی مچھلیاں آ جائیں گی۔ اچھا اتفاق ہے، مجھے یہ روایت ذکر نہیں کرنی تھی، آج جمعے کا دن ہے، وقت کے امام سے منسوب ہے، شاید پروردگار کی چاہت ہو کہ یہ روایت آ گئی اور وقت کے امام سے اس میں ذکر ہے۔ سنیے، ہوا یہ کہ امام علیہ السلام نے کہا جب یہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں آ جائیں نا، مامون کو دکھانا، ان کو یہ روٹی کے ٹکڑے ڈالنا، یہ روٹی کے لقمے کھا لیں گی، اس کے بعد ایک بہت بڑی مچھلی آئے گی، سب مچھلیوں کو نگل جائے گی۔ کچھ کلمات پڑھو گے، اور پھر ایک تعویل بتائی امام علیہ السلام نے کہ یہ ہے کیا، معاملہ کیا ہے۔ مامون حیران ہو گئے، پانی کہاں سے آ گیا؟ جیسے ہی ابا سلط ہروی نے چند کلمات پڑھے، پانی آ گیا، مچھلیاں آ گئیں، کچھ روٹی کے ٹکڑے ڈالے، وہ مچھلیاں چننے لگی ٹکڑے۔ امام علیہ السلام نے بیان کیا تھا، ابا سلط ہروی نے کہا اے مامون، میرے مولا سب بتلا کے گئے ہیں کس نے مجھے قتل کیا ہے، کس نے زہر دیا ہے۔ یہ معجزہ امام نے ہی دکھلانے کو کہا تھا، چند کلمات تعلیم دیے تھے جس کے سبب یہ پانی بھر آیا، مچھلی آ گئیں، یہ روٹی کے ٹکڑے دیے۔ اے مامون سنو، امام کہہ کے گئے ہیں یہ جو چھوٹی چھوٹی مچھلیاں آئی ہیں نا، یہ تمہاری بنو عباس کی حکومت ہے جو ہمارے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں۔ واضح ہے، ہمارے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں، مگر اس کے بعد جو ایک بڑی مچھلی آئی اور پورے پانی کو صاف کر گئی، اللہ ہماری حکومت عطا کرے گا۔ جب ہمارا بیٹا آئے گا اس وقت تمہاری تمام کی تمام یہ ظلم کی حکومتیں ختم ہو جائیں گی۔ ابا سلط ہروی کو پکڑ لیا، کہا بتاؤ کیا کہا تھا علی ابن موسیٰ رضا نے، کیا کلمات کہے تھے وہ بتلاؤ۔ کہتے ہیں خدا گواہ ہے میں بھول چکا تھا۔ امام جو کلمات بتلا کے گئے تھے وہ پوری احادیث میں، طویل حدیث نہیں بیان کر رہا کہ کس طریقے سے 9 امام آئے، اور 9 امام علیہ السلام ہر طرف سے دروازہ بند تھا، مقفل تھا۔ 9 امام علیہ السلام جب حجرے میں تشریف لائے، ابا سلط ہروی نے کہا اے فرزند رسول آپ یہاں کیسے آئے؟ جواب کیا دیا؟ جو پروردگار مجھے مدینہ سے خراسان لے کے آیا وہ دروازہ بند ہوتے ہوئے حجرے کے اندر بھی لے آیا۔ میں اپنے بابا سے ملنے کے لیے آیا ہوں، آخری وقت ہے۔ وہ معجزات اپنی جگہ، مگر ہوا یہ، توسل دیکھیں ابا سلط ہروی کا، ہوا یہ کہ مامون نے پکڑ لیا، کہا وہ کلمات سکھلاؤ جو علی ابن موسیٰ رضا سکھلا کے گئے ہیں۔ اس کے بعد مامون نے اپنے چیلوں سے کہا کہ یہ علی ابن موسیٰ رضا زندگی بھر تو ہمیں معجزات دکھلاتے رہے، اس دنیا سے جانے کے بعد بھی معجزات دکھلا رہے ہیں۔ ابا سلط ہروی سے کہا وہ کلمات سکھلاؤ، کہا مجھے نہیں معلوم، اور کہتے ہیں سچ کہہ رہا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا، میں بھول چکا تھا۔ امام نے جو کلمات سکھلائے قید میں ڈال دیا، سال گزر گیا قید میں پڑے ہوئے ہیں۔ توسل کیا 9 امام سے کہ مولا آپ کہاں ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن مولا سال گزر گیا ہے، قید خانے میں پڑا ہوا ہوں، مجھے نہ وہ کلمات یاد آ رہے ہیں نہ آزادی مل رہی ہے۔ کیا ہوا؟ وہی 9 امام جو اس وقت مدینہ سے آئے تھے اور دروازہ بند تھا، حجرے کے اندر آ گئے تھے دیوار شق ہو کر، قید خانے میں 9 امام آئے، ہتھ کڑیاں بیڑیاں کھولیں، سارے خادمین سارے داروغہ کھڑے ہوئے ہیں، ان کی نگاہوں کے سامنے 9 امام نے ہاتھ پکڑا اور آزاد کر کے لے گئے، کسی کو کچھ نہیں پتا چلا۔ کہتے ہیں آج تک جس دن میں یہ روایت بیان کر رہا ہوں مامون مجھے ڈھونڈ رہا ہے، ڈھونڈ نہیں پا رہا۔ 9 امام سے توسل کیا۔ یہ ابا سلط ہروی کی شخصیت یہ ہے۔ سنیے، ابا سلط ہروی کو سمجھ لیا، موضوع گفتگو ناصران اسلام، ان کو بھی اسلام کا ناصر کہا ہے امام نے، مگر سنیے ناصران اسلام موضوع گفتگو آج کے دن جس چیز کو میں پیش کروں گا، خاص طور سے میں اور آپ آج نصرت کیسے کر سکتے ہیں، ایک سوال ذہن میں رکھیے گا۔ دوسری چیز، ابا سلط ہروی کا مقام سمجھ لیا۔ ابا سلط ہروی کو امام نے اسی طریقے سے عبدالعظیم حسنی کو امام علیہ السلام نے ایک ریڈ لائن دی ہے، بہت توجہ کیجیے گا، اگر یہ کراس ہوئی تو جتنے بڑے مددگار ہو ہمارے جہنم میں جاؤ گے۔
عبدالعظیم حسنی کون ہے جانتے ہیں؟ ایک جملہ سن لیجئے گا پھر وہ روایت سمجھ آئے گی جو میں سنانے جا رہا ہوں اپنے موضوع کے مطابق۔ عبدالعظیم حسنی، اب اصل دہلوی کا مقام سمجھ لیا۔ عبدالعظیم حسنی وہ ہیں کہ امام علیہ السلام نے کہا من لم یقدر صلتنا و زیارتنا فلیزر عبدالعظیم الحسنی، جو ہماری زیارت کو نہیں آ سکتا، جو کربلا حسین ابن علی کی زیارت کو نہیں جا سکتا، عبدالعظیم حسنی کی زیارت کو جائے، وہی اجر و ثواب ملے گا۔ سامرہ کی سرزمین پہ امام علیہ السلام سے ملاقات کے لیے جب ایک شخص آیا، امام علیہ السلام نے سوال کیا۔ امام نے کہا ہمارے پاس سوال کرنے آئے ہو، تمہارے پاس خراسان میں عبدالعظیم حسنی ہیں، ان سے سوال کیوں نہیں کیا؟ اتنی بڑی شخصیت خط لکھ رہے ہیں امام علیہ السلام کے پاس، 8ویں امام خط لکھ رہے ہیں۔ خط میں کیا لکھا؟ مولا ایک روایت ہے وہ جو صحیح بخاری میں آج بھی موجود ہے۔ عبدالعظیم حسنی نے کہا لکھا، مولا ایک روایت ہے کہ نعوذ باللہ حضرت ابو طالب کان فی ضحضحہ من النار، نعوذ باللہ جہنم میں ہے، ان کا ایک حصہ جہنم میں ہے، یہ لکھا۔ مولا اس روایت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کتنے بڑے عالم فقیہ۔ امام کی طرف سے ایک جواب آیا، امام رضا کی طرف سے، اس کو سمجھیے گا، ناصر اسلام ابو طالب علیہ السلام کی شان میں گستاخی ائمہ اہل بیت برداشت نہیں کرتے۔ مولا کائنات کی حدیث میں بیان کر چکا ہوں، جب کسی نے ممبر پہ علی علیہ السلام سے کہا تو امام نے کہا فض اللہ فا، خدا تیرے منہ کو توڑے، ابن قسیم الجنت والنار والابو فی النار، بیٹا جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا ہو اور میرے باپ کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہو، اپنے باپ کی فکر کرو۔ 8ویں امام کے پاس جب لکھا گیا خط، چاہنے والا ہے، کتنی عظیم شخصیت ہے جس کی زیارت امام حسین کی زیارت کے برابر ثواب، اگر کوئی قبر امام حسین پہ حاضر نہیں ہو سکتا۔ امام نے ایک جملہ لکھا، اما بعدو ان شککت فی ایمان ابی طالب کانا مسیرک الی النار، اگر ایمان ابو طالب میں شک بھی کیا سیدھا جہنم جائے گا۔ یا علی اللہم صلی علی ابو طالب وہ ہستی ہیں کہ جن کی شفاعت میں مشرق و مغرب کے لوگ جنت میں جائیں گے۔ صلوات پڑھ دیں سرکار ابو طالب کی ذات پر۔ اندازہ لگا رہے ہیں، نصرت اسلام، ناصر اسلام جناب ابو طالب۔ ایک سوال، میں اور آپ اسلام کی نصرت کیسے کر سکتے ہیں؟ احادیث ہیں ہمارے سامنے، بہت ساری احادیث ہیں، میں چند کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، بہت توجہ کیجیے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علیہ وسلم، ان بکاکم علیہ، تمہارا امام حسین پہ رونا، وزیارتکم قبرہ، تمہارا امام حسین کی قبر مطہر کی زیارت کے لیے آنا، وحدیثکم، تمہارا امام حسین کی باتیں کرنا، نصرت لکم، تمہاری طرف سے یہی حسین ابن علی کی نصرت ہے۔ اندازہ لگا رہے، بچوں کو مجالس عزا میں لے کے آنا، یہ نصرت امام حسین میں ایک قدم ہے۔ امام رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی، یہ شعراء ذاکران اہل بیت ذکر امام علیہ السلام کرنے والے، ان کو کم نہ سمجھا جائے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے انہیں ناصر کہا ہے، یہ ہماری نصرت کرنے والے ہیں۔ میں روایت ذکر کر چکا، جناب عبد المطلب نے آخری وقت میں کیا کہا تھا؟ اے ابو طالب، ہاتھ سے، زبان سے اور مال سے محمد کی نصرت کرنا۔ زبان سے کیسے نصرت کی جناب ابو طالب نے؟ پہلی نعت رسول لکھنے والے ابو طالب ہیں۔ وَأَبْيَضٌ يَسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى وَعِصْبَةٌ لِلْأَرَامِلِ، میں ایک سے پیش کر چکا ہوں، کائنات کے نبی کے حوالے سے وہ نور ہے، نبی وہ نور ہے کہ جس کے
چہرے سے بادل پانی کی زکات لیتا ہے۔ تو نصرت زبان سے تھی، تو نصرت ابا عبداللہ الحسین، اشعار کہنا پڑھنا، اشعار لکھنا، یہ نصرت امام حسین کا مصداق ہے۔ 8ویں امام کا میں نے نام کیوں لیا؟ ایک شخص آیا ہے سامنے سے، محرم کے یہی ایام چل رہے ہیں، امام علیہ السلام نے استقبال کیا اور کہا مرحباً بناصرنا ومادحنا، خوش آمدید ہم اہل بیت کی نصرت کرنے والے، آؤ۔ کون ہے؟ مادحنا، ہماری مدح کرنے والے، خوش آمدید۔ اندازہ لگا رہے ہیں مجالس ازا برپا کرنا، ذکر اہل بیت کرنا، شاعری کرنا، مجالس میں شرکت کرنا، گریہ کرنا، زیارت امام حسین کرنا، تمام کا تمام نصرت امام حسین میں ایک قدم ہے۔ مرحباً بناصرنا، کون ہے یہ آنے والا؟ محرم کے ایام ہیں، 8ویں امام کس کا استقبال کر رہے ہیں؟ دعبل خزاعی۔ دعبل شاعری کرتے ہیں، امام نے خواہش کی ہے، اے دعبل تمہیں پتہ ہے نا ایام محرم کے ایام ہیں، امام حسین کی شان میں اشعار سنا۔ دعبل نے جو اشعار سنائے ہیں، کمال ہے یہ بھی، ایک واقعاً عظیم مقام ہے جو امام علیہ السلام نے اہل بیت کی مدح کرنے والوں کا بیان کیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، آج اسی ناصر کا ذکر سن لیجئے گا تاکہ شوق پیدا ہو، کوئی کسی بھی طریقے سے شہزادی کونین کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کر سکتا ہے، پیش کریں، اکیلے میں پڑھ سکتا ہے، اکیلے میں نوحہ پڑھ کے وقت کے امام کو ہدیہ پیش کریں۔ بہت توجہ کیجئے گا، دعبل مرحباً بناصرنا، ہماری نصرت کرنے والے، خوش آمدید۔ آخر میں امام نے جو جملہ کہا ہے اس کی طرف توجہ کیجئے گا، اگر وہ جملہ سمجھ گئے تو مجلس آپ سمجھیں کہ محنت سوارت ہو گئی۔ جو امام نے 8ویں امام نے دعبل کو کہا تھا، میں جملہ پیش کروں گا، سنیے۔ امام علیہ السلام نے جملہ یہ کہا تھا، فَلَا تُقَصِّرْ عَن نُصْرَتِنَا، اے دعبل ہماری نصرت میں تقصیر نہ کرنا، کمی نہ کرنا۔ کبھی ایسا ہو کہ تم ہماری شان میں اشعار پڑھ سکتے ہو، لکھ سکتے ہو، تقصیر نہ کرنا، کمی نہ کرنا، ہماری طرف سے تمہاری طرف نگاہ کرم رہے گی۔ اے دعبل اشعار سناؤ، اشعار سنائے ہیں، مدارس آیات خلت من تلاوت۔ دعبل نے جو اشعار سنائے ہیں کمال ہے، میں کاش کہ وہ کچھ حد تک پیش کر سکتا، مگر روایت بہت طویل ہے، لیکن میں اشارہ کر کے جاؤں گا، کوشش کروں گا پیش کروں گا، سنیں گے۔ دعبل اشعار کہہ رہے ہیں، بیچ میں امام نے روکا، اے دعبل اجازت ہو تو کچھ شعر میں بھی اپنے شامل کر دوں تاکہ نصرت حسین میں میرا بھی حصہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے اشعار پیش کر رہے ہیں۔ 2 مرتبہ امام حسین علیہ السلام کی طرف دعبل کو متوجہ کروایا ہے، عرج بنا الی الکربلا، اے دعبل ہمیں کربلا لے چلو۔ امام رضا علیہ السلام، اے دعبل ہمیں کربلا لے چلو۔ مصائب پڑھ رہے ہیں، اشعار پڑھ رہے ہیں، ایک جملہ امام علیہ السلام نے 12ویں امام کا بھی شعر کہا ہے، 8ویں امام نے 12ویں امام کا شعر کہا، ایک دعبل نے خود اشارہ کیا ہے، جمعہ کا دن ہے سنیے، اور ایک امام علیہ السلام نے شعر کہا، سنیے۔ پہلے امام نے کہا، اے دعبل وقبر بطوس، ایک قبر طوس میں بھی ہے، طوس میں یعنی خراسان میں۔ شعر پڑھ دیا امام نے اور کہا اس شعر کو بھی اپنے اشعار میں شامل کر لو۔ مولا یہ طوس میں کس کی قبر ہے؟ کہا میری قبر بنے گی۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بیان، میری قبر بنے گی۔ ایک شعر عجیب پڑھا ہے دعبل میں، ارا فیعکم فی ید غیرکم، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی میراث دوسروں کے ہاتھوں میں ہے، لیکن ایک دن آئے گا کہ آپ کے ہی دین کو غلبہ پہنچے گا۔ امام علیہ السلام نے کہا دعبل یہ شعر تم نے نہیں کہے، کہلوائے گئے ہیں۔ کون سا دن آئے گا؟ کہا مولا مجھے نہیں پتا کون سا دن آئے گا، اے دعبل جب ہمارا بیٹا مہدی آئے گا۔ صلوات پڑھ دیں امام کی ذات پر۔ حیدری محمد والے محمد بلندر صلوات۔
اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل۔ دیبل خزاعی اشعار کہے جا رہے ہیں، امام کہہ رہے ہیں اے دیبل اور سناؤ، اور کئی اشعار سنائے ہیں جناب دیبل خزاعی نے۔ اب سنیے گا، اشعار سنا چکے، اس مرتبہ دیکھیں ایک امام علیہ السلام نے جسے ہم آج کے الفاظ میں استعمال کریں لفظ پروٹوکول دیا ہے دیبل خزاعی کو۔ کیا پہلے حکم دیا، دیکھو جب تک میرا حکم نہیں آئے نا یہ اشعار اب کسی کو نہیں سنانا، جب تک میرا حکم نہیں آئے یہ اشعار کسی کو نہیں سنانا۔ 1000 درہم عطا کر دیے، مولا اس کے لیے شعر نہیں کہے تھے، ہمیں پتہ ہے دیبل ہمارے لیے کہے تھے، ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم اپنی نصرت کرنے والے کو خالی نہیں جانے دیتے۔ سنیں گے امام علیہ السلام نے کہا اب دیبل، اب سنیے، اب دیبل جب تک میری اجازت نہیں ہو کسی کو نہیں سنانا یہ اشعار۔ شہرت ہو گئی ان اشعار کی، مشہور ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں سیاسی اعتبار سے مامون نے 8ویں امام علیہ السلام کو پہلے، یہ پوری جلدی سن لیجئے گا، باقاعدہ ایک سیاست تھی مامون غیر رشید کی۔ سیاست یہ تھی کہ مشہور کر دے کہ میں علی ابن موسیٰ رضا کو حکومت دے رہا ہوں، مشہور کر دے، اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے کہا مجھے پتہ ہے تو یہ کیا کر رہا ہے، لوگوں میں یہ مشہور کر دے گا کہ نعوذ باللہ علی ابن موسیٰ رضا حکومت کی لالچ میں ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کہا کہ ولی عہدی دیتا ہوں، میں ولی عہدی دیتا ہوں، امام نے نہیں قبول کی حتیٰ قتل پہ اتر آیا، تو ولی عہدی امام علیہ السلام نے چند شرائط کے ساتھ قبول کی ہے۔ اور عجیب جملہ کہا ہے امام علیہ السلام نے، ایک جملہ کہا ہے جب کہہ رہا تھا نا میں آپ کو یہ خلافت عطا کرنا چاہ رہا ہوں، ایک جملہ سن لیجئے گا، پھر میں دیبل کے ذکر پہ آؤں گا، ناصر کے ذکر پہ۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ اگر تجھے خدا نے دی ہے یہ خلافت، خدا کی طرف سے ہے خلافت، تو پھر تجھے اختیار نہیں کہ کسی اور کو دے، اگر خدا نے نہیں دی تجھے تو اس کا مالک ہی نہیں ہے، تو بھی تجھے اختیار نہیں ہے کہ کسی اور کے دے، یہ ہماری ملکیت ہے۔ واضح ہو رہی ہے بات کہ نہیں؟ تو امام علیہ السلام نے یہ بیان کیا، اور معاملہ یہ تھا کہ مأمون کی طرف سے باقاعدہ اعلان تھا کہ میرے بعد ولی عہد علی ابن موسیٰ رضا۔ امام نے شرائط رکھ دی، نہ کسی کو معین کروں گا نہ معزول کروں گا، تمام کی تمام شرائط رکھی، وہ ایک باقاعدہ ڈیٹیل ہے، کبھی موقع ہوا امام علیہ السلام کے حوالے سے پیش کی جائے گی۔ مگر دیکھیں 8ویں امام علیہ السلام کو عالمی شہرت ملی ہوئی تھی، دوسرے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں عالمی شہرت ملی ہوئی تھی، امام کی طرف سے ایک بات ہو، اسی لیے جب امام علیہ السلام نیشا پور آئے تھے تو تمام فرقہ اسلامی کے لوگ جمع ہو گئے تھے، بڑے بڑے فقہا محدثین جمع ہو گئے تھے نا، وہ لکھنے کے لیے باقاعدہ حدیث سلسلۃ الذہب ہمارے سامنے ہے۔ تو اب 8ویں امام سے کوئی چیز اگر منسوب ہو جائے، اسی لیے امام علیہ السلام سے منسوب وہ سکہ ہوا جو باقاعدہ رائج کیا گیا۔ اب سکے تک بات آئی تو سنیے گا، امام علیہ السلام نے دیبل خزاعی کو وہ سکے بھی عطا کیے ہیں، اپنے نام کے سکے عطا کیے ہیں، سنیے، درہم عطا کیے اور اپنے نام کے سکے عطا کیے، اور کہا دیبل اسے سنبھال کے رکھنا، کام آئیں گے۔ سنیے، اب کہا اب کسی کے سامنے نہ کرنا جب تک میری اجازت نہیں ہو۔ مامون نے بلوا لیا، کیوں بلوا لیا؟ کہ ہم اہل بیت کے وفادار ہیں، یہ دکھلانے کے لیے بلوا لیا۔ دیبل خزاعی کو کہا اشعار سناؤ، کہا نہیں، امام نے منع کیا ہے۔ امام علیہ السلام تک پیغام پہنچا کہ دیبل کو آ کے کہیں اشعار سنائے، امام نے کہا نہیں، بہت بڑی محفل سجائی جائے پھر دیبل اشعار سنائے گا۔ بھائی اکیلے میں یا علی کچھ عطا کرنا چاہ رہے ہیں دیبل کو، مامون کنجوس انسان، کچھ لوگوں میں اگر سنا دے گا، اپنے چند لوگوں کے سامنے مامون بتا دے گا دیکھو میں بھی اہل بیت کی محبت رکھتا ہوں، میں نے دیبل سے اشعار سن لیے، لیکن امام نے کہا نہیں، بہت بڑی ایک باقاعدہ حکومت کے لیول پہ محفل سجائی جائے، اس میں دیبل اشعار سنائے گا تاکہ لوگ آئیں ہدیے لے کے مامون کے پاس، مجبوراً مامون دیبل کو دے دے۔ دیبل خزاعی سنیں، نصرت امام علیہ السلام کیسے کی؟ دیبل خزاعی باقاعدہ محفل سجائی گئی، امام علیہ السلام کی طرف سے کیا ہدیہ دیا گیا میں بیان کروں گا۔ اب بڑے بڑے ہدیے دیبل کو عطا کیے جا رہے ہیں ان اشعار کے سنانے کے سبب۔ شہرت اتنی ہو گئی کہ مختلف ملکوں میں، مختلف شہروں میں، آپ جانتے ہیں بنو عباس کی حکومت بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی۔ آج کے آپ 100-150 ممالک لے لیں،
اتنی پھیلی ہوئی تھی. روایت ہے ہمارے سامنے باقاعدہ, وہ بادل آیا گزرا, بادل گزر رہا تھا, برسا نہیں. ہارون نے دیکھا اور کہنے لگا امتری اولا تمتری, چاہے برسو یہاں پر یا نہ برسو, جہاں جا کے برسو گے وہاں کا ٹیکس مجھ تک پہنچے گا. اتنی بڑی ان لوگوں کی حکومت تھی. تو جس کو انٹرنیشنل پروٹوکول مل رہا ہے اس کی شہرت ہو رہی ہے. جناب دیبل کے اشعار اتنا زیادہ مشہور ہوئے, روایت ہے, میں سناؤں گا انشاءاللہ, روایت بیان کروں گا, حتیٰ انسانوں نے نہیں, جنہوں نے بھی دیبل سے اشعار سنے ہیں, جنہوں نے دیبل سے اشعار سنے ہیں, اتنا زیادہ شہرت ہو چکی ہے اس کی وجہ سے, امام علیہ السلام کے اس اہتمام کی وجہ سے. بہت زیادہ ہدیے دیے گئے امام کی طرف سے, 1000 درہم وہ سکے عطا کیے گئے جس پہ امام علیہ السلام کے اسما نقش تھا. اس کے بعد سنیں گے امام مجمع میں آگے بڑھے اور ایک لباس لے کے آئے اور کہا اے دیبل, سنیے گا, اے دیبل 1000 رکعت نماز اس لباس میں میں نے پڑھی ہے, تمہیں عطا کر رہا ہوں, کیونکہ تم نے ہم اہل بیت کی نصرت کی ہے. ناصر اسلام دیکھ رہے ہیں, کیونکہ تم نے ہم اہل بیت کی نصرت کی ہے. عجیب روایت ہے, اب سنیے گا, یہاں تک پہنچ چکے تو دیبل یہ تمام کی تمام چیزیں لے کر جا رہے ہیں قافلے کے ساتھ. دیبل کی شکل سے ہر کوئی آگاہ نہیں ہے, مگر اشعار دنیا بھر میں پھیل چکے ہیں. سفر کر رہے ہیں قافلے میں, ہوا یہ کہ راہزن آ گئے, ڈکیت آ گئے, پورے قافلے کو لوٹ لیا. دیبل کے پاس جو درہم و دینار تھے سب لے لیے گئے. مگر معاملہ یہ تھا کہ دیبل کو سب سے زیادہ افسوس یہ تھا جو 8ویں امام کے دیے ہوئے جو سکے تھے وہ مجھ سے لے لیے گئے. دیبل افسردہ کھڑے ہیں. ایک شخص جو لوٹ رہا تھا وہ گزر رہا تھا اور شعر پڑھ رہا ہے, ارا فیعاتہم فی ید غیرہم, میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی میراث دوسروں کے ہاتھوں میں جا رہی ہے. دیبل نے مڑ کے دیکھا کہ یہ تو میرا ہی شعر پڑھ رہا ہے. کہا بندہ خدا ادھر آؤ, یہ کس کے شعر ہے؟ کہا ما انتا بہذہ الاشعار, کیوں سوال کر رہے ہو, خاموش ہو جاؤ. کہا نہیں بتلا دو, ایک بہت اہم معاملہ ہے. یہ شعر ہیں کس کے؟ کہا یہ شعر شاعر اہل بیت دیبل کے ہیں. سنیے گا, یہ اشعار دیبل خزائی کے اشعار ہیں. دیبل نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے دیبل خزائی کے اشعار ہیں, تمہیں معلوم ہے وہ دیبل کون؟ کہا میں وہی دیبل ہوں. یہ پکڑ کے لے گیا اپنے سردار کے پاس کہ دیکھو یہ دیبل خزائی کی توہین کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں دیبل ہوں. اس نے کہا قتل کر دیا جائے گا. کہا رک جاؤ, قتل نہ کرو, وہ جو قافلہ آ رہا ہے اس کے پاس لے کے جاؤ اور پوچھو کہ یہ کون ہے. قافلے کے پاس لے کے گئے, جب سب نے کہا یہ دیبل ہے, دیبل کی برکت سے تمام قافلے والوں کا لوٹا ہوا مال واپس کر دیا گیا. اب اس کے بعد تمام راہزنوں نے توبہ کی, اے دیبل اب بیٹھو, اب حسین کی شان میں اشعار سنا دو. محمد و آل محمد. اسلام کے ناصر کو دیکھ رہے ہیں, امام رضا علیہ السلام نے سند دی ہے, مرحباً بناصرنا, خوش آمدید اے ہمارے ناصر. دیبل نے اشعار سنائے. عجیب بات ہے واللہ, دیبل خزائی پلٹ گئے ہیں, قوم کی سرزمین پہ آ گئے ہیں. شہرت ہو چکی ہے دیبل کے اشعار کی, اور میں بیان کر چکا بلکہ اشارہ کر چکا, ایک مقام پہ جب آدھی رات میں دیبل بیٹھے ہوئے ہیں اور حجرہ بند ہے, اشعار کہنے کی سوچ میں ہے کہ ابھی شعر کہوں گا, اتنے میں ایک طویل القامہ شخص سامنے آ گیا. دیبل خوف کے عالم میں آ گئے کہ یہ کس کی جانب سے آیا ہے, دشمنوں کا جاسوس تو نہیں ہے, کہاں سے کود کے آیا, میرا گھر تو بند تھا. آنے والے نے کہا خوف نہیں کھاؤ اے دیبل, یمن سے آیا ہوں جن لیکن علی کا چاہنے والا ہوں. اے دیبل ایک مرتبہ وہی اشعار سنا دو جو 8ویں امام کے سامنے سنائے تھے.
بات واضح ہو رہی ہے؟ تو دیبل کے اشعار اس حد تک مشہور ہو چکے ہیں، قوم کی سرزمین پہ آئے، باقاعدہ محفل سجائی گئی، دیبل خزائی نے اشعار سنائے، اہل قوم جمع ہو گئے۔ اے دیبل، ہم تک خبر پہنچی ہے کہ 8ویں امام نے اپنا قیمتی لباس تمہیں عطا کیا ہے، اے دیبل اس میں سے ہمیں بھی عطا کر دو۔ دیبل نے کہا میں مر جاؤں گا عطا نہیں کروں گا۔ بہت زیادہ قیمتی سامان لایا گیا، ہزاروں درہم و دینار جمع کر دیے گئے۔ دیبل نے کہا نہیں، یہ عطا نہیں کروں گا۔ مگر انہیں بھی امام علیہ السلام کے اس لباس سے تبرک لینا تھا۔ ہوا کیا، اس وقت کسی نے کچھ نہیں کہا۔ دیبل جب سفر پہ نکلے تو راستے میں دیبل پہ دوبارہ حملہ ہوا۔ اب کیوں حملہ ہوا ہے؟ تاکہ وہ لباس لے لیا جائے، سارا کا سارا لباس لے لیا گیا اور لے گئے۔ اب دیبل گریا کرتے ہوئے دوبارہ قوم کی سرزمین پہ آئے ہیں۔ دیکھو میں شاعر اہل بیت ہوں، لہٰذا مجھ سے جو لباس لیا گیا ہے وہ لباس دے دو۔ تمام کے تمام لوگ جمع ہو گئے اور کہنے لگے اے دیبل، ہم پہلے تم سے تبرکاً کچھ مانگ رہے تھے، تم نے عطا نہیں کیا، اب یہاں کے جوانوں نے حملہ کیا، یہ عمل انجام دے دیا ہے، مگر دیبل لباس تو اب لوگوں میں بٹ چکا ہے۔ اللہ اکبر، ہاں ہم تمہیں بہت زیادہ قیمت عطا کریں گے۔ دیبل نے کہا اس لباس کا تھوڑا سا ٹکڑا ہی اگر مجھے مل جائے تبرک کے طور پر، سنیے گا، تبرک کے طور پر۔ اب دیبل کو وہی اپنے لباس سے تھوڑا سا ٹکڑا تبرک کے طور پر ملا۔ دیبل اپنے گھر میں پلٹے ہیں، پہنچے ہیں، بیٹی نابینا ہو چکی ہے، آنکھوں پہ امام کا وہ کپڑا کا ٹکڑا رکھا، اللہ نے امام کے لباس کی برکت سے بینائی پلٹا دی۔ اندازہ لگا رہے نصرت ابا عبداللہ الحسین کا کیا اجر ملا دیبل خزائی کو۔ یا دیبل مرحبا بناصرنا لا تقصر عن نصرتنا، ہماری نصرت سے، ہماری مدد سے تقصیر نہ کرنا، اپنے الفاظ میں کہوں مقصر نہ بن جانا۔ امام نے کہا ہے لا تقصر، دیکھیں لفظ مقصر دو جگہ استعمال ہوتا ہے، اب یہ سن لیجئے، بعض اوقات غلط استعمال بھی ہونے لگتی ہیں کچھ چیزوں کی۔ ایک دعا میں عجیب جملہ ملا، اللہم اجعلنی من المقصرین، پروردگار مجھے مقصرین میں شمار کر دے، ایک دعا۔ دوسری دعا اے دیبل مقصر نہ بن جانا۔ سنیے گا، یہ جو دعا ہے نا، پروردگار ہمیں مقصرین میں شمار فرما۔ امام علیہ السلام نے کہا کیا مطلب مقصر؟ کہتے ہیں کم کرنے والے کو نا، جتنا عمل انجام دے دو، جتنا اہل بیت کی نصرت کر لو، جتنا مدح کر لو، ہمیشہ اپنے عمل کو کم سمجھنا۔ پروردگار جتنے نیک اعمال انجام دے دوں مجھے ایسے لوگوں میں شمار فرما، زندگی لگا دوں خدمت اہل بیت میں مگر اپنی خدمت کو کم سمجھوں۔ یہ تقصیر ایک ہے، اور دوسری تقصیر وہ ہے کہ اہل بیت کے حق میں تقصیر کرنا، اہل بیت کا حق جاننے کے باوجود اسے جان بوجھ کے بغیر کسی وجہ کے چھپانا، اور حق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ان کا خمس ادا کرنا۔ صلوات پڑھ دیں اہل بیت کی ذات پر، ہو رہی بات۔ یا دیبل لا تقصر عن نصرتنا، اے دیبل ہماری نصرت میں تقصیر نہ کرنا، کمی نہ کرنا۔ دیبل اب پلٹے ہیں، بیٹی کی بینائی آ چکی ہے، فقر کے سبب گھر بک چکا تھا، مقروض ہو چکے تھے، مقروض ہو چکے تھے، اب کچھ اپنے پاس نہیں بچا تھا، کچھ نہیں بچا تھا۔ امام علیہ السلام کے دیے ہوئے 8 سکے بچے تھے، 8 سکے بچے تھے، اور مقروض تھے 70,000 درہم کے۔ معاملہ یہ ہوا 70,000 درہم مقروض ہیں، گھر بک چکا ہے،
معاملہ یہ ہوا کہ دیبل کے پاس لوگ آ گئے کہ اے دیبل، ہم نے سنا ہے تمہارے پاس 8ویں امام کے دیے ہوئے سکے ہیں۔ ایک سکہ 10,000 درہم میں خریدیں گے۔ دیبل نے نہیں دیا، مگر جب سکہ خریدا کا ایک سکہ اپنے پاس برکت کے لیے باقی رکھوں گا۔ امام نے کہا تھا یہ اپنے پاس رکھنا، کام آئیں گے۔ پھر یاد آیا ہاں امام نے اسی دن کے لیے کہا تھا کہ کام آئیں گے۔ الحمدللہ تمام قرضہ بھی اتر گیا اور گھر بھی لے لیا گیا۔ صلوات پڑھ دیں اہل بیت کی ذات پر۔ یا علی یا علی یا علی مدد حق۔ اندازہ لگا رہے جناب دیبل نے اپنی بیٹی کی آنکھوں کی بینائی واپس پلٹا دی۔ کیوں؟ امام علیہ السلام کے کرتے کی برکت سے۔ علی علیہ السلام کی محبت ہو تو نابینا بینا ہو جاتا ہے۔ واضح ہے کہ اچھا یہ ظاہری آنکھوں سے بھی بینا ہو جاتا ہے، دل کی آنکھوں سے بھی بینا ہو جاتا ہے۔ بلکہ ایک روایت سن لیجئے گا، نصرت کرنے کے الگ الگ انداز ہیں نا، آپ سن لیجئے گا۔ مدینہ میں ایک خاتون ہے، مدینہ میں اعمش روایت کرتے ہیں، سفینۃ البحار شیخ عباس قمی روایت نقل کرتے ہیں، مدینہ میں ایک خاتون ہے جو نصرت ایسے کرتی ہے اہل بیت کی کہ پانی پلاتی ہے لوگوں کو، لیکن ایک جملہ کہتی ہے، کانت تسقی الماء، پانی پلاتی ہے، جملہ یہ کہتی ہے کہ اشربوا حبا لعلی ابن ابی طالب، آؤ اور علی کی محبت میں پانی پی کے جاؤ۔ نصرت کا ایک قدم ہے نا، آؤ اور علی کی محبت میں پانی پی کے جاؤ۔ نابینا خاتون ہے، نابینا ہے، سیاہ فام ہے، پانی پلا رہی ہے مدینہ میں، آؤ علی کی محبت میں پانی پی کے جاؤ۔ اعمش کہتے ہیں میں گیا، میں نے خود نے پانی پیا اس سے، نابینا تھی، میں جانتا تھا، دیکھا۔ کچھ عرصے بعد میں نے اسی پانی پلانے والی خاتون کو دیکھا مکہ میں، سارت بصیرتن، اب آنکھیں آ چکی تھیں، ابھی بھی ویسے ہی نصرت کر رہی ہے، خدمت کر رہی ہے، پانی پلا رہی ہے، مگر اب یہ جملہ نہیں کہہ رہی آؤ علی کی محبت میں پانی پیو، جملہ بدل چکا ہے، اب کہہ رہی ہے اشربو، پانی پیو، فی حب من رد اللہ علی بصری، اس کی محبت میں پانی پیو جس کے صدقے میں میری آنکھیں پلٹ آئیں۔ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نصرت پروردگار نے دنیا میں اجر دیا۔ اعمش نزدیک گئے، کہا میں نے خود آپ کو دیکھا تھا کہ آپ پانی پلا رہی تھی اور نابینا تھی۔ یا علی یا علی، آپ پانی پلا رہی تھی اور آپ نابینا تھی، اب جملہ بھی بدل گیا، بینائی بھی پلٹ آئی، یہ ماجرا کیا ہوا ہے، معاملہ کیا ہوا ہے؟ کہا دیکھو تم جانتے ہو کہ میں نابینا تھی، اور یہ بھی جانتے ہو کہ پانی پلاتی تھی تو علی کے نام پہ پلاتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا انتی من محبتی علی ابن ابی طالب و موالاتی ہی، کیا علی کی محبت و ولایت دل میں رکھتی ہو؟ کیا کہا کہ علی کی محبت و ولایت رکھتی ہوں، جبھی تو ان کے نام پہ پانی پلا رہی ہوں۔ بس اس شخص نے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا اللہم ان کانت صادقتن، پالنے والے اگر یہ سچ کہہ رہی ہے، رد علیہا بصرا، اس کی آنکھوں کو پلٹا دے۔ اے اعمش، اس کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی، اللہ نے آنکھیں پلٹا دی۔ جملہ سنیے گا، اے اعمش، کنیز بتا رہی ہے اعمش کو، اے اعمش میں نے سوال کیا، میں نے جب دیکھا آنکھیں پلٹی، میری آنکھوں میں روشنی آئی، میں نے دیکھا کہ ایک باریش بزرگ ہے جو میرے سامنے ہے۔ میں نے کہا بندہ خدا، اتنے مستجاب الدعوہ ہیں آپ، من انت، اپنا تعارف تو کروائیے۔ میرا تعارف یہ ہے کہ میں علی علیہ السلام کی ولایت رکھتی ہوں، علی علیہ السلام کی شیعہ ہوں، آپ کون ہیں؟ من انت؟ آنے والے نے کیا جواب دیا سنیں گے، کہا انا خضر،
میں وہ ہوں جسے موسیٰ علیہ السلام کی استادی کا حکم ملا تھا. تم نے میرا تعارف پوچھا ہے, تعارف سن لو. انا من محبی علی ابن ابی طالب و شیعتگی, میں بھی علی کے شیعوں میں سے ایک شیعہ ہوں. اللہم صل علی محمد و یا علی یا علی. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اہل بیت کی ذات مقدسہ پہ صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے. صلی اللہ علیہ محمد. پروردگار ان تمام چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ذکر اہل بیت کر رہے ہیں ناصران امام زمانہ میں شمار فرمائے. صلوات پڑھ دیں دعا کی قبولیت کی نیت سے. کربلا یا علی عجل ولیک الفرج یا اللہ. اللہم صل علی محمد و علی. علی علیہ السلام کی محبت اور نصرت دل کی بینائی بھی پلٹاتی ہے, آنکھوں کی بینائی بھی پلٹاتی. عبداللہ ابن عفیف ناصران اسلام کا ذکر ہو رہا ہے. میں نے بیان کیا کہ امام علیہ السلام نے جب شہدائی کربلا کو سلام پیش کیا ہے تو کیا کہا ہے؟ السلام علیکم یا انصار دین اللہ, اے دین الہی کے ناصروں آپ پر سلام. تو حقیقت میں بہترین مصداق شہدائی کربلا ہیں. اس اعتبار سے تھوڑا تھوڑا میں کوشش کر رہا ہوں کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام میں بھی ذکر کیا جائے, لیکن خاص طور سے ان ہستیوں کا کہ جن کا ذکر نہیں ہو پاتا. ایک جملہ سن لیجئے گا. کائنات کے نبی نے کہا تھا الا ان ابنی ھذا یقتل بارض یقال لها الکربلا. انس ابن حرث انصاری سے کہا تھا میرا یہ بیٹا اس سرزمین پہ شہید ہوگا جسے کربلا کہا جاتا ہے. من ادرکہ فلینصرہ, جو اس زمانے کو پائے حسین ابن علی کی نصرت کرے. اس جملے کو یاد کر لیجئے گا, حسین ابن علی کی نصرت کرے. نصرت کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ کربلا پہنچائے, فقط اس میں نصرت نہیں تھی. کسی کی نصرت یہ تھی کہ مدینہ میں رہے, کسی کی نصرت یہ تھی کہ بصرہ جائے, کسی کی نصرت یہ تھی کہ کوفہ جائے. جہاں امام علیہ السلام کہیں اس پہ عمل کر لینا, یہی نصرت تھی. کتنے ایسے لوگ تھے جو کربلا معلی نہیں پہنچے لیکن ناصر حسین قرار پائے, زیارت میں سلام بھی آیا ان کو. واضح ہو گئی بات؟ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. کون ہے, کس میں جرأت ہے جو کہہ سکے کہ مسلم ابن عقیل ناصر حسین نہیں ہے, شہدائی کربلا نہیں ہے؟ نہیں, کربلا نہیں پہنچے لیکن شہدائی کربلا میں ہیں. انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی جس کا میں نے نام لیا, عبداللہ ابن عفیف. کیسی نصرت کی ہے اسلام کی. بات چلی تھی آنکھوں کی بینائی سے, جمل میں علی علیہ السلام کے ساتھ ہیں, نصرت کر رہے ہیں, بہترین بہادر شخصیت, بڑھ کے حملے کر رہے ہیں. جمل میں ایک آنکھ شہید ہو گئی ہے, ایک آنکھ درست ہے مگر دل کی آنکھوں سے بینا ہے. بہت توجہ کیجیے گا, دل کی آنکھوں سے بینا ہے. کیوں بینا ہے؟ کیونکہ علی کی محبت سے دل کو سجایا ہوا ہے. اور صفین کی جہاں تک بات ہے, صفین میں دوسری آنکھ شہید ہو گئی. ہمیشہ سے دعا کرتے آ رہے ہیں پروردگار اگر موت دینا تو علی کے عشق و محبت میں دینا, علی کے رکاب میں دینا اور شہادت کی موت دینا. مگر دونوں آنکھیں ضائع ہو چکی ہیں. علی علیہ السلام کی نصرت کا جذبہ ابھی بھی دل میں جوان ہے, دونوں آنکھیں ضائع ہو چکی ہیں. عشق علی میں زندگی گزار دی. آنکھیں ضائع ہونے کے بعد مسجد کوفہ میں بیٹھ گئے, دن بھر روزے سے رہتے ہیں, رات بھر عبادت کرتے رہتے ہیں. اسی حال میں زندگی گزار رہے ہیں. عبداللہ ابن عفیف کون ہے یہ؟
عبداللہ ابن یقطر ہیں ایک، اور ایک عبداللہ ابن عفیف ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے انتہائی قریبی اصحاب میں جب زیارت میں سلام آیا ہے تو عبداللہ ابن عفیف پر بھی سلام آیا۔ عبداللہ ابن عفیف اور عبداللہ ابن یقطر، جن کا نام میں نے لے لیا، ذکر نہیں کر سکوں گا۔ عبداللہ ابن یقطر وہ ہیں جن کی ولادت 3 شعبان کو ہوئی تھی، کربلا نہیں پہنچے لیکن زیارت ناہیہ میں سلام آیا ہے۔ رضیع الحسین کہا گیا ہے۔ رضیع الحسین یعنی امام علیہ السلام کا جس وقت دودھ پینے کا وقت تھا اسی وقت یہ بچہ بھی دودھ پیتا تھا۔ بالکل 3 شعبان کو ولادت ہوئی، 7 پروان چڑھے ہیں۔ امام حسین اسلام کے قریبی دوست ہے، بچپنے کے دوست ہے، کربلا نہیں پہنچے، زیارت میں سلام آیا ہے۔ ناصران امام حسین میں، ناصران اسلام میں۔ عبداللہ ابن عفیف کا میں ذکر کر رہا ہوں، مسجد میں آ چکے ہیں، مسجد کوفہ میں مولا کائنات کی شہادت ہو گئی، مسجد کوفہ میں ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، مسجد کوفہ میں موجود ہیں، نابینا ہیں۔ جب یہ قافلہ آیا تھا کوفہ میں تو یہ ملعون ابن زیاد عبداللہ ابن عفیف کو نہیں معلوم تھا کہ معاملہ ہوا کیا ہے۔ خبر پہنچی کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے، قافلہ کوفہ آ گیا ہے۔ بہادری دیکھیے گا، ابن زیاد ملعون گیا ہے بلندی پر اور ایک جملہ کہا کہ نعوذ باللہ، ہم نے ایک جھوٹے شخص کو مار دیا ہے۔ اگلا نام کیا لیا سنتے ہیں، کذاب، نعوذ باللہ، جو اس نے نام لیا حسین ابن علی۔ جیسے یہ جملہ اس نے کہا، نابینا عبداللہ ابن عفیف کھڑے ہوئے، کہا اسکت، خاموش ہو جاؤ، انت الکذاب، ابوک کذاب ومن ولاک کذاب وابوہ کذاب، تو جھوٹا، تیرا باپ جھوٹا، جس نے تجھے یہاں حاکم بنایا وہ یزید جھوٹا، اس کا باپ۔ واضح ہو گئی؟ بے شک عبداللہ ابن عفیف بہادری سے کھڑے ہوئے، تو اپنی نجس زبان کو حسین ابن علی کے خلاف نہ کھول۔ حسین وہ ہیں جن کی طہارت کا اعلان اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے۔ جملہ کہنا تھا، کہتا ہے یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ علی کا صحابی عبداللہ ابن عفیف ہے۔ جمل میں ایک آنکھ شہید ہو گئی ہے، صفین میں دوسری آنکھ شہید ہو گئی ہے، مسجد کا قتل کر دو۔ قتل کرنے کے لیے آگے بڑے قبیلے والے آ گئے، مگر ہوا یہ کہ اس وقت قتل نہیں کر سکے، باقاعدہ جنگ ہوئی ہے۔ رات کے وقت گھر پہ حملہ ہوا، دروازہ جلایا گیا ہے۔ ان کی ہمیشہ سے یہی سازش رہی ہے کہ دروازہ جلاتے دشمنان اہل بیت، مگر میں نے بیان کیا نا، آنکھیں جا چکی ہیں مگر ابھی بھی جذبہ جوان ہے، دل میں محبت علی علیہ السلام ہے۔ بیٹی تھی ایک، بیٹی گھبرائی، کہا بابا گھر پر حملہ ہو چکا ہے۔ کہا بیٹی پریشان نہیں ہو، تلوار لے کے آؤ، تلوار لے کے آؤ اور مجھے بتلاتی رہنا کون کہاں سے آ رہا ہے۔ گھر پہ حملہ ہوا، کچھ گھڑ سوار داخل ہوئے، کچھ تلوار لے کے داخل ہوئے۔ عبداللہ ابن عفیف نے یا علی کی صدا بلند کی، جہاں جہاں تلوار گھماتے ہیں سر اڑتے نظر آتے ہیں۔ 40 گھڑ سواروں کو نابینا ہونے کے باوجود واصل جہنم کر دیا۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ بیٹی بتلائی جا رہی ہے، بابا پیچھے سے حملہ ہو رہا ہے، بابا اب سامنے سے حملہ ہو رہا ہے، اب دائیں طرف سے، اب بائیں طرف سے حملہ کیے جا رہے ہیں۔ ابن زیاد تک پیغام پہنچا اور فوج کو بھیجا جائے۔ عبداللہ ابن عفیف کا عجیب جملہ لکھا، ذبیح اللہ محلاتی نے اپنی کتاب لکھتے ہیں کہ ایک ان کا عمل عجیب تھا جس سے دشمنان اہل بیت کے کلیجے جل رہے تھے۔ وہ کیا عمل تھا؟ ہر طرف تلوار چلا رہے تھے، ایک جملہ کہتے تو محمد و آل محمد پہ صلوات پڑھ رہے تھے، دوسرے جملے میں ان کے دشمنوں پہ لعنت کر رہے تھے۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد کت بے شمار. اچھا دیکھیں یہی وقت ہے روایات کے مطابق، یہ وقت جمعے کا دن ہے. یہ وقت امام علیہ السلام سے سوال ہوا کہ جمعے کے دن، خاص طور سے اب میں ایک جملہ پیش کر دے رہا ہوں روایت کا، جناب عبداللہ ابن عفیف کے تذکرے کو بس میں مکمل کرنے جا رہا ہوں. یہ وقت خاص طور سے جس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، عصر کا وقت، جمعے کے دن امام علیہ السلام سے سوال ہوا. جو شخص، سنیے گا، بلکہ روایت سن لیجیے گا، آپ آمادہ ہیں تو آمادہ ہیں بھائی، سن لیجیے گا. قیامت کے دن جمعے کے دن کو دلہن کی صورت میں لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تمام کے تمام ایام مجسم شکل میں جمعے کے دن کے ساتھ ہوں گے. جمعے کے دن کو کہا جائے گا کہ اے یوم الجمعہ، جس نے جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ محمد و آل محمد پہ صلوات پڑھی اسے ساتھ جنت میں لے جاؤ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. امام سے سوال ہوا تھا، رکیے گا، مولا زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھنے والوں کو جمعے کا دن جنت میں ساتھ لے کے جائے گا. زیادہ سے زیادہ صلوات سے مراد کیا؟ پہلا سوال، مولا صلوات کیسے پڑھنا؟ دوسرا سوال، مولا صلوات کتنی پڑھنا زیادہ سے زیادہ سے مراد اور کس وقت پڑھنا؟ 3 سوال ہو گئے. سنیے، مولا زیادہ سے زیادہ صلوات سے مراد کیا؟ مولا صلوات کیسے پڑھنا ہے؟ مولا جمعے کے دن ٹھیک ہے کسی بھی وقت پڑھ لیں، افضل وقت کون سا ہے؟ کہا افضل وقت ہے عصر کا وقت. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اتفاق موضوع کے مطابق ہی آ گئی ہے روایت، تو سن لیجئے گا. مولا زیادہ سے زیادہ صلوات کتنی؟ کہا زیادہ سے زیادہ ہوگی 100 مرتبہ. اب یہاں 100 سے زیادہ افراد موجود ہیں نا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یا علی یا علی. آپ سنیے گا، حیدری. مولا پڑھنا کیسے ہے؟ امام نے کہا، سنیے گا، امام علیہ السلام نے کہا پڑھے ایسے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. مولا ایسے پڑھیں گے تو ہوگا کیا؟ کہا ان کے انتظار کرنے والے کو اللہ یہ اجر دے گا، مر بھی جائے گا تو قبر سے اٹھائے گا اور کہے گا ان کے ناصروں میں شمار ہو جاؤ. صلوات پڑھ دیں امام کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. عبداللہ ابن عفیف ناصر اسلام جنگ کر رہے ہیں، تولہ بھی کر رہے ہیں، تبرہ بھی کر رہے ہیں، دشمنوں کے سر بھی اڑائے جا رہے ہیں. جکڑ کے لے آیا گئے ابن زیاد کے پاس. ابن زیاد نے کہا شکر ہے کہ تیری آنکھیں نہیں ہیں، اس کے باوجود تو نے اتنے سارے میرے واصل جہنم ہو گئے نا، اتنے سارے مار دیے. شکر ہے، جملہ سنیے گا اور عبداللہ ابن عفیف کا جواب سنیے گا. شکر ہے تیری آنکھیں نہیں ہیں، تو دیکھتا نہیں ہے. عبداللہ ابن عفیف نے کہا حمد ہے اللہ کی کہ جس نے دل کو بینا رکھا ہے، کیونکہ میں علی کی ولایت رکھتا ہوں، اور خدا کی حمد ہے کہ جس نے آنکھیں ہوتے ہوئے بھی تجھے اندھا رکھا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. اب ایک پیغام سن لیجئے گا، یہاں روک کے میں روایت سنا رہا ہوں. مولا کائنات کے پاس جب ایک شخص آیا، بظاہر آنکھوں والا تھا، کہنے لگا یا علی احبک، اے ابو الحسن آپ کی محبت رکھتا ہوں، آپ سے بھی محبت رکھتا ہوں، ہم بھی مانتے ہیں آپ کو. وَأُحِبُّهُ آپ کے دشمن کی بھی محبت رکھتا ہوں. امام نے کہا انت الاعور، تو کانا ہے، ایک آنکھ تیری ٹھیک ہے، ایک آنکھ سے اندھا ہے. مولا بظاہر تو دونوں آنکھیں ٹھیک ہیں. کہا نہیں، سنو، میری بھی محبت رکھ رہا ہے
دشمن کی بھی محبت رکھ رہا ہے. اللہ نے سینے میں 2 دل نہیں بنائے، ایک ہی دل بنایا ہے. ایک دل ہے تو یا اس میں علی آئے گا یا دشمن علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. انت الاعور، تو کانا ہے، ایک آنکھ تیری درست ہے، ایک آنکھ سے تو اندھا ہے. یا تو علی کی محبت رکھ لے اور پورا بینا ہو جا، یا جا دشمن کو ہی دل میں رکھ پورا اندھا ہو جا. صلوات پڑھ دیں امیر کائنات کی ذات پر. یہ اسلام کی نصرت کرنے والے ہیں، شہدائے کربلا، ناصران اسلام. ان میں عبداللہ ابن عفیف کا شمار ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عفیف کو وہیں شہید کیا گیا. ابن زیاد نے ایک جملہ کہا کہ اے عبداللہ، میں تجھے یہاں عبرت ناک طریقے سے قتل کروں گا. جناب عبداللہ ابن عفیف نے ایک جملہ کہا کہ میری تو زندگی بھر یہی دعا رہی ہے کہ پروردگار جو زمانے میں تیرا سب سے بڑا دشمن ہو اس کے ہاتھوں میری شہادت ہو. جب جنگ جمل میں ایک آنکھ شہید ہوئی پھر بھی مجھے امید تھی کہ علی کی نصرت میں قتل کر دیا جاؤں گا، لیکن جب نابینا ہو گیا تو امیدیں ختم ہو گئی تھیں، لیکن دعا پھر بھی کرتا تھا. شکر کرتا ہوں پروردگار کا کہ آج اس نے دعا قبول کی. آج میں علی کے بیٹے حسین کی محبت میں قتل ہو رہا. ناصران حسین، عمر کی کوئی قید نہیں ہے امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے. یہی وجہ ہے جب سید الشہداء نے حجت تمام کرنے کے لیے جملہ کہا تھا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو حسین کی نصرت کو آئے؟ ارباب ازا کوئی نصرت کو تو نہیں آیا. ہاں خیمہ حسینی سے گریے کی صدائیں بلند ہونے لگی. اجرکم علی الزہراء اجرکم علی اللہ. پروردگار ان سانسوں پہ اپنی رحمتوں کا نزول کرے. میرا آقا حسین نہیں معلوم کس حال میں در خیمہ پہ پہنچے. دیکھا بی بی ام کلثوم آ رہی ہیں. اے زینب، اے ام کلثوم، یہ گریہ کیسا ہے؟ حسین ابھی حیات ہے. اے بھیا جب آپ نے صدائے استغاثہ بلند کی، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا. اجرکم علی الزہراء اجرکم علی اللہ. امام حسین نے کہا میرے علی اصغر کو لے کے آؤ. ماں نے کیسے تیار کیا ہوگا؟ اجرکم علی الزہراء اجرکم علی اللہ. ارباب ازا امام حسین علی اصغر کو آغوش میں لے کر عبا کے دامن میں چھپایا، مثل قرآن میدان کی جانب لا رہے ہیں. اجرکم علی اللہ. فوج اشقیہ سمجھ رہی ہے حسین قرآن لا رہے ہیں، لیکن میں کہوں نہیں، حسین قرآن کا ایک پارہ نہیں. ارباب ازا جیسا کہ علی اصغر کا چہرہ فوج اشقیہ نے دیکھا، امام حسین نے ایک جملہ کہا ان لم ترحمونی فرحموا هذا الطفل الرضی. ارباب ازا اس موقع پر میرے آقا نے یاد کیا ہے چاہنے والوں کو. اے میرے چاہنے والوں، کاش کہ تم عاشور کے دن ہوتے. ارے دیکھتے حسین علی اصغر کے لیے کیسے پانی تپتی ہوئی خاک پہ علی اصغر کو لٹا دی.
جملہ سنیں گے، امام نے کہا الا ترونا کیف یتلطخ، ارے دیکھتے نہیں ہو بچہ کیسے تڑپ رہا ہے۔ ارباب ازا، یہ وہ موقع تھا کہ امام حسین کا جملہ ختم نہیں ہوا، سامنے سے ایک آواز بلند ہوئی، یا حرملا اقطع کلام الحسین، اے حرملا حسین نے پانی مانگا کہ حسین کا جواب دو۔ جواب کیسا آیا؟ تیر چلا۔ ارباب ازا، وہ تیر جو جانوروں کو گرانے کے لیے لگایا جاتا، فَذَبَحَ الطِّفْلُ مِنَ الْوَرِيدِ إِلَى الْوَرِيدِ، بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ ارباب ازار روایت سنیے گا، 3 روایتیں ملی گئے۔ ایک روایت میں ملا کہ بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ دوسری روایت ملی بچے کی گردن جدا ہو گئی۔ تیسری روایت ملی بچے کے سینے میں تیر۔ ارباب ازار تینوں روایت صحیح ہے، کیونکہ تیر کے 3 حصے۔ اجرکم علی الزہرا، حسین نے علی اصغر کو ہاتھوں پہ بلند کیا۔ ارے کبھی آگے جاتے ہیں، جیسے ہی در خیمہ پہ پہنچے سکینہ آئی، رباب آئی، اب جو دامن ہٹایا بچے کا جدا ہوا گلا۔ ماں نے مرثیہ پڑھا ہے، بیٹا ارے جب کسی کا دودھ چھڑایا جاتا ہے نرم غذا دی جاتی ہے، مگر تیرا دودھ تیر سے چھڑا۔ اصغر کو لے کے گود میں کہتی ہے کربلا، ارے یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا، 6 ماہ کے غریب مسافر کو سونپ کے کہنے لگے حسین یہ قبر صغیر سے رکھیو ذرا خیال میرے تشنا کام کا۔ ارباب ازا جب یہ جنازہ آیا زیارت کرتے جائیے، آخری جملہ سنیے گا، ماں نے بچے کے ہونٹوں پہ رکھا، مثلک الغار، ارے کیا تجھے جیسے ذبح کی